خالق یا حبیب اللہ۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 پر ختم ہوئی تھی، جس میں ایک بڑا خاص نقطہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، گو کہ اس پر گفتگو ہم کر چکے تھے، لیکن چونکہ مسئلہ اتنا اہم تھا تو میں نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ اس معنی کو ہم دوبارہ سمجھیں گے۔ آیت مبارکہ کا آخری جملہ یہ تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے تو اسی لیے بعض بدبختوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ معنی اور مفہوم بھی بیان کیا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس پر ہماری پچھلی نشست میں گفتگو ہو گئی تھی، آج دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے اور پھر ہم گفتگو کو اگلے رکوع میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قدرت کسے کہتے ہیں۔ قدرت چونکہ قادر کا معنی ہے نا اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، تو کہا جاتا ہے کہ قدرت وہ صفت ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کے لیے اپنے ارادے سے کسی فعل کا کرنا یا چھوڑنا پایا جائے۔ اس کو تھوڑا سا مزید آسان کر لوں کہ قدرت اس خاصیت کو کہتے ہیں، اس کوالٹی کو کہتے ہیں کہ جس کو استعمال کر کے کوئی بھی بندہ ارادتاً کسی کام کو کرنا چاہے تو کر سکے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکے۔ جیسے مثال ہے بولنے کی قدرت، بولنے کی اللہ نے انسان کو قدرت عطا فرمائی، اب انسان ارادتاً بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، خاموش رہنا چاہے تو خاموش رہ سکتا ہے، تو گویا بولنے پر انسان کو قدرت حاصل ہے۔ تو قدرت اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جس پر ارادتاً، ارادہ بڑا ضروری ہے، ارادتاً کوئی شخص کسی کام کو کرے یا چھوڑ دے تو دونوں صورتیں اس کے لیے ممکن ہو، تو گویا اس بندے کو اس صفت پر قدرت حاصل ہے۔ اب شے کا معنی جو قرآن مجید فرقان حمید میں یا عربی میں بیان کیا جاتا ہے، شے کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو موجود ہو، جس کا وجود ممکن ہو۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ، انسان جب شادی ہوتی ہے، مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، تو اب ہم ان کے لیے اولاد کی نعمت کے حصول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اولاد ایک شے کا نام ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد وہ موجود شے ہے جو ابھی حال میں تو دنیا میں موجود نہیں ہے ان ماں باپ کے اس میں، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کو مستقبل میں عطا فرما دے۔ تو عربی میں شے، چونکہ اس آیت مبارکہ میں نا کہ شیء قدیر، ہر شے پر اللہ قادر ہے، تو یہ الفاظ آپ ذرا تھوڑے سے گہرائی میں آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ مفہوم بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کس چیز پر قادر ہے
اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے قدرت کے تحت نہیں آتی ہیں، کیونکہ صرف جھوٹ کی ہی بات نہیں ہے نا، پھر تو ظلم بھی ہے۔ بندہ ظلم کرتا ہے لیکن رب ظلم نہیں کرتا، بندہ جھوٹ بولتا ہے، رب جھوٹ نہیں بولتا، بندہ عدل و انصاف کے راستے سے ہٹتا ہے لیکن رب نہیں ہٹتا، بندہ فضل چھوڑ دیتا ہے، بندوں پر رحم چھوڑ دیتا ہے لیکن رب نہیں چھوڑتا۔ تو ایسی تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے قادر علی المطلق ہونے کے مخالف آ جائیں گی ذہنی اعتبار سے۔ تو اسی لیے لفظ کو آپ سمجھ لیں وہ مفہوم آسان ہو جائے گا۔ تو شے کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا وجود ممکن ہو، چاہے حال میں ہو یا مستقبل میں۔ ہر وہ چیز جس کا وجود زمانہ حال میں یا زمانہ استقبال میں ممکن ہو، اس کو عربی میں شے سے تعبیر کیا جاتا ہے، شیء۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہر موجود پر قادر ہے نا، اللہ ہر موجود پر قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ اب چاہے وہ موجود اس وقت ہے یا نہیں یا مستقبل میں ہوگی، اللہ کی قدرت اس چیز پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس بات سے ایک اشکال، ایک اعتراض لوگوں نے یہ پیدا کیا ہے کہ اللہ جو ہے قادر علی المطلق ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہر موجود پر قادر ہے، یہاں تک بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ تو اب اسی کے اندر سے معترضین نے یہ سوال نکالا کہ اللہ قادر علی المطلق ہے، تو اب اس کی قدرت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ عدل و انصاف پر قادر ہے تو معاذ اللہ ظلم پر بھی قادر ہو۔ یعنی اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو آپ اگر سمجھ گئے تو جواب آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر اعتراض ہی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو جواب سمجھنا مشکل ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ قادر علی المطلق، اس کی قدرت کا اطلاق کائنات میں ہر چیز پر ہے۔ تو اب اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر عدل پر قادر ہے، سچ پر قادر ہے، انصاف پر قادر ہے، فضل پر قادر ہے، تو اس کے مقابلے میں جو برائیوں والی صفات ہیں، جیسے عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم ہے، صدق کے مقابلے میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فضل کے مقابلے میں عذاب ہے، تو گویا جب اللہ صفات محمودہ پر قادر ہے تو گویا معاذ اللہ ان صفات پر بھی قادر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ظلم پر وہ قادر نہیں ہے، برائی پر وہ قادر نہیں ہے، جہل پر وہ قادر نہیں ہے، تو اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے تو گویا پھر اللہ قادر علی المطلق نہ ہوگا۔ یہ اصل باریکی ہے اس اعتراض کی، یعنی وہ گھما کے بالکل ایسے لے کر آیا کہ عام بندہ بالکل سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، یعنی بالکل ایسی غلط فہمی پیدا کر دی ذہن میں کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعی اگر ہم یہ مانیں تو گویا پھر اللہ قادر علی المطلق نہ ہوا۔ تو اس کا بڑا آسان جواب جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اپنی صفات کو بیان فرمایا اور مختلف انداز میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ کا ہر کام ارادے کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کسی شے کو وجود میں لاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی عادت کریمہ ہے، اس کی ایک صفت ہے کہ اللہ اس ارادے کو پہلے فرماتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین میں بھی فرمایا ہے۔ کس طرح فرمایا کہ جب بھی وہ کسی کام کا، کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے، ارادہ پہلے فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اب جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ اگر کذب پر، ظلم پر، برائی پر یا دیگر برائیوں پر قادر اگر نہیں ہے تو گویا اللہ قادر علی المطلق نہ ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں کا ارادہ ہی نہیں فرماتا۔ اللہ کسی بھی برائی کا
سرے سے ارادہ فرماتا ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے سارے کام اس کے ارادے کے تحت ہیں۔ اب جب اللہ کسی برائی کا ارادہ ہی نہیں فرماتا تو وہ چیز اس کی قدرت کے تحت آئے گی ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ارادہ کیوں نہیں فرماتا؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر دیا کہ کیونکہ وہ سبحان ہے، وہ قدوس ہے، وہ پاکیزہ ہے، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، اس کی ذات منزہ ہے، مبرہ ہے، کسی قسم کا نقص اس کی ذات میں نہیں پایا جاتا۔ ذرہ برابر بھی نقص اگر کوئی انسان تصور کرے تو اللہ کی ذات اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ وہ سبحان ہونے کی وجہ سے کسی برائی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو اب جب وہ جھوٹ کا سرے سے ارادہ ہی نہیں فرما رہا ہے تو یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ قادر علی المطلق نہ ہو۔ اللہ قادر علی المطلق ہے کیونکہ وہ ہمیشہ صفات محمودہ کا ارادہ فرماتا ہے۔ صفات محمودہ میں سچ ہو گیا، فضل ہو گیا، رحمت خداوندی ہو گئی، عنایات ہو گئی، بندوں کو رزق دیا جانا ہو گیا، جتنی صفات محمودہ ہے اللہ ہمیشہ اسی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ برائی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اب جب ارادہ ہی نہیں فرماتا تو یہ اعتراض اس وقت جائز ہوتا کہ اللہ برائی کا ارادہ فرماتا اور وہ برائی کا صدور کر نہ سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر معذور شخص دوڑنے کا ارادہ کرے لیکن دوڑ نہ سکے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو دوڑنے پر قدرت حاصل نہیں۔ ایسے ہی نابینا شخص دیکھنے کا ارادہ کرے لیکن ارادے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہ سکے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو دیکھنے پر قدرت نہیں ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا ارادہ ہی صحیح نہیں۔ آپ کا ڈائریکٹ ذہن میں جواب اس طرف جائے گا کہ جس چیز کا یہ ارادہ کر رہا ہے اس کی ذات میں اس کی قدرت ہی نہیں پائی جاتی ہے نا۔ ایسے ہی جو ہاتھ سے معذور ہے تو وہ پکڑنے کا ارادہ کرے تو آپ کہیں گے کہ اس کو قدرت حاصل نہیں۔ تو یہ اعتراض اللہ کے قادر علی المطلق نہ ہونے کا اس وقت صحیح ہوگا کہ جب اللہ جھوٹ کا ارادہ کرے اور جھوٹ بول نہ سکے، ظلم کا ارادہ کرے اور ظلم کر نہ سکے، برائی کا ارادہ کرے اور برائی کر نہ سکے۔ یہ اعتراض تو اس وقت جائز ہوگا نا، لیکن چونکہ اللہ ان برائیوں کا ارادہ ہی نہیں فرماتا ہے، اور وہ کیوں نہیں فرماتا ہے؟ اپنے سبحان ہونے کی وجہ سے، اپنے قدوس ہونے کی وجہ سے۔ اور سبحان اور قدوس ذات کا تقاضا ہی یہی ہے کہ سبحان کہتے ہی اس ذات کو ہے کہ جس سے کسی بھی برائی کا صدور ہونا محال ہے۔ اسی لیے کائنات کی کوئی ذات سبوح اور قدوس نہیں رب کے سوا، کیونکہ سبحان کا تقاضا ہی یہی ہے نا کہ جس سے ذرہ برابر برائی کا ہونا محال ہو۔ تو اعتراض اور جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب مزید اس کا ایک اور آسان جواب میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ یاد رکھیں اور کبھی کسی موقع پر بات ہو تو آپ بات کرنے لائق ہوں۔ تو وہ آسان جواب کیا ہے؟ اللہ کی ذات جس طرح قدیم ہے، قدیم کا معنی میں نے پہلے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ قدیم وہ پرانا والا قدیم نہیں، قدیم کا معنی ازلی اور ابدی، یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو قدیم کا معنی علم الکلام میں اور قرآن اور سنت کی کتابوں میں بولا جاتا ہے تو وہ یہ قدیم پرانا معنی میں نہیں بلکہ ازلی اور ابدی کے معنی میں، کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور پھر اس کے ذات کے وجود کے ہونے میں کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں۔ اس مثال دوں، جیسے یہ ڈیسک کا اوپر کا حصہ ہے نا، اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں اس پائے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ چیئر کا اوپر کے بیٹھنے کی جگہ پائے جو اس کے پلر ہیں وہ اس کو سہارا دیے ہوئے، ایسے ہی ہمارا وجود ہمارے قدموں کے سہارے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو اپنی ذات کے وجود واجب الوجود ہونے میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔
اس کے ساتھ جو اور ایک اہم بات ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی صفات بھی ازل سے اس کے ساتھ ہیں اور ابد تک اس کے ساتھ ہی رہیں گی۔ ازل سے ابد یعنی ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اس کے برعکس مخلوق کا معاملہ الگ ہے۔ مخلوق کو بتدریج اللہ صفات عطا فرماتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ صفات بندے سے لے بھی لی جاتی۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، آتے ہی بولنا چلنا پھرنا شروع نہیں کرتا نا، چلنے کی صفت، بولنے کی صفت، پکڑنے کی صفت آہستہ آہستہ اس کے اندر آتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لکنت سے بولتا، پھر الفاظ صاف ہوتے چلے جاتے، الفاظ پھر صاف ہوتے چلے جاتے۔ اسی طرح دیکھنے کی صفت بچپن سے اسے مل جاتی، لیکن ایک عمر کے حصے میں آ کے اس کی نظر کمزور ہو جاتی، سماعت میں کمزوری، نقص آ جاتا۔ تو یہ تو مخلوق کا معاملہ ہے کہ وقت کے ساتھ صفت ملی اور پھر اس میں نقص بھی ہے۔ رب میں اور مخلوق میں یہی تو فرق۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کی طرح 110%، یعنی بالکل اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب اس کے ضمن میں یہ بات سمجھیے کہ جس طرح اللہ کی صفت ہے سچ بولنا، انصاف کرنا، عدل کرنا، رحم کرنا، رزق دینا۔ اب ایک وقت میں ایک صفت پائی جائے اور اس کے ہوتے ہوئے دوسری صفت پائی جائے، صفت مذمومہ، بری صفت، تو یہ اس کے ذات کے نقص ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اللہ میں سچ بھی پایا جائے، سچ بولنا، اور ساتھ میں پھر ہم یہ تصور بھی کریں کہ اللہ میں معاذ اللہ صفت جھوٹ بھی پائی جاتی ہے، تو جب تک سچ ہے اس وقت تک جھوٹ نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہی رب کی ذات میں جھوٹ کا تصور ہوا تو گویا سچ اس کی ذات سے نکل گیا، جبکہ عقیدہ کیا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات ازل اور ابد سے لگی ہوئی ہیں جو اس سے جدا نہیں ہوتی۔ تو اگر بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ تصور کریں کہ کسی لمحے بھی رب کی ذات سے جھوٹ ہونا ممکن ہے، تو گویا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس لمحے رب سے صفت صدق جو ہے وہ چلی جائے گی، جو کہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے مزید اگر گہرائی میں جائیں تو صدق اور کذب ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ یہ دونوں بیک وقت رب کی ذات میں جمع ہیں، یعنی وہ ایک وقت میں سچا بھی ہے اور اسی ایک وقت میں جھوٹا بھی ہے۔ جیسے انسانوں کا معاملہ ہے نا، ہمارا معاملہ کہ ہم ایک طرف سچ بھی بول رہے ہیں، ایک طرف جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے سامنے ہم سچے مشہور ہیں، بعضوں کے سامنے ہم جھوٹے مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے الگ الگ چہرے نا، گھر میں الگ ہے، بیوی کے سامنے الگ ہے، دوستوں میں الگ ہے، مسجد میں الگ ہے، نمازی متقین کے سامنے الگ ہے، اور جو دنیا دار ہیں ان کے سامنے الگ ہے۔ تو یہ ہمارے الگ الگ چہرے کے رخ ہیں۔ رب ان چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ جس طرح صادق ہے، اور یہ صدق کی جو صفت ہے یہ قدیم ہے، اور کذب جو ہے جھوٹ یہ سچ کے زوال کا نام ہے، جو کہ اللہ کی ذات سے ممکن نہیں۔ اللہ کا صدق کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قدیم صفت ہے اللہ کی، اس لیے اللہ کاذب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کسی صفت میں بھی رب کے لیے جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی صفت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جیسے ظلم کی صفت ہو گئی، کذب ہو گئی، کہ وہ اس کے ارادے کے تحت آ سکے۔ یعنی جب تک اللہ خود کسی چیز کا ارادہ نہیں فرمائے گا، اس سے پہلے کسی صفت میں یہ مجال نہیں کہ وہ اس کے ارادے کو اپنے ماتحت کر لے۔ چونکہ جب یہ بات انسان کے ذہن میں متصور ہو جاتی ہے تو یہ بات پھر سمجھنا بڑا آسان ہے کہ اللہ جھوٹ کا ارادہ ہی نہیں فرماتا۔ جب ارادہ ہی نہیں فرمائے گا تو اللہ کی ذات سے جھوٹ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ گفتگو تھی جو پچھلی نشست میں بھی ہم نے کی،
اور آج کی نشست میں اس کو میں نے اس لیے دہرایا ہے کہ یہ علم الکلام کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہے، اور ہمارے معاشرے میں چونکہ الحاد اور بے دینی اس کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج میں اکثر عوام الناس کو، خاص طور پر اس نوجوان نسل کو یہ دیکھتا ہوں، دیکھیں الحاد اور بے دینی کی کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ اس نئی نسل کو کیا اور کیوں کی تلاش میں لگا دیے گئے، شکوک و شبہات ذہنوں میں ڈال دیے گئے۔ ابھی قبلہ امام صاحب پر بھی یہ وقت گزرا ہوگا، بھی شب برات گزری، لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، ہم سے بچپن سے آج تک 2-3-4 سالوں پہلے تک کسی نے نہیں پوچھا، جو معاملات ہوتے ہیں ہر سال، لیکن اب ہر بندہ پوچھتے میں نظر آتا ہے کہ بھائی جو نوافل ہم پڑھ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایسے ہی شب معراج گزری، اس کے روزے کے بارے میں پھر عجیب و غریب توہمات اور لوگ جو ہے وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، بھائی دین کو فالو کرنا ہے تو پھر ہر چیز میں کرو، یہ کیا ایسے موقعوں پر پھر تمہیں دین یاد آ جاتا ہے؟ اور پھر آسان اور جھگڑے سے ہٹ کر آسان جواب یہ مستحب عمل ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو برا تو نہ کہیں نا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے بخیل۔ کنجوس تو یہ ہے نا کہ جو خود بھی خرچ نہ کرے، کنجوس یہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا۔ بخیل یہ کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ ایک اس سے بدترین صفت ہوتی ہے جو بزرگ بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنا بدتر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خرچ کرتا ہوا بھی دیکھ لینا تو اس کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے والد محترم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص کا، اب یہ چیزیں درس قرآن کا حصہ ہیں، میں آپ کی جو ہے نا توجہ جس بات کی طرف دلا رہا ہوں اس نقطے کو آپ سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص چارپائی الٹی کر کے بیٹھا ہوا تھا، بڑا بخیل شخص، کبھی کسی نے خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ اچھا، پرانے وقتوں میں دکھ کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ چارپائی الٹی کی اور اس پہ بیٹھ گئے، یعنی دیکھنے والا دیکھے کہ یار اس پہ بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کوئی بہت بڑی تکلیف سے گزرا گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ بتایا ہی نہیں وہ کیا ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار بخیل ہے، ہو سکتا ہے خرچ کر دیا ہو اس نے، اس غم میں یہ چارپائی الٹی کر کے بیٹھا ہو، کہیں اس کے ہاتھ سے خرچ ہو گیا ہو۔ کہا کہ بتاؤ بھائی کہاں خرچ کیا؟ بڑے ملال سے کہتا ہے کہ خود تو خرچ نہیں کیا، کسی کو خرچ کرتا ہوا دیکھ لیا میں نے۔ تو اب ہمارا حال یہی ہے کہ الحاد اور بے دینی کی کیفیت ایسی معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اب بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ درس قرآن، درس فقہ، اس طرح کے دروس ہونے چاہیے معاشرے میں تاکہ آپ کی ذہنی آگاہی، شعور بیدار ہو۔ دیکھیں قرآن و سنت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے اسلام، اور یہ دشمنان اسلام ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری رہیں، اس بات کی قطعاً ان کو فکر نہیں۔ اصل ان کو فکر ہے نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے سے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور نظام مصطفیٰ کب نافذ ہوتا ہے؟ کہ جب اصل قرآن و حدیث کی تعلیم آپ تک پہنچے، ورنہ ابھی یہ پیچھے رکوع گزرے ہیں، صرف آپ نماز روزہ کرتے رہے۔ پورے یورپ میں مساجد ہیں، نماز روزے ہیں، وہاں بھی شب بیداریاں ہو رہی ہیں، شب برات کے اجتماعات وہاں بھی ہوتے ہیں، ابھی رمضان المبارک کے بھی اجتماعات ہوں گے، گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، وہاں کی کمیونٹی کی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی فکر نہیں کہ ایک مصلی لے کر آپ سجدہ بسجود ہوئے۔ تکلیف ان کو کس بات سے ہوتی ہے کہ نظام کی بات نہ کریں۔ اور اسلام کی خوبصورتی ہے ہی یہ ہے کہ اسلام انفرادیت کی بات نہیں کرتا بلکہ اجتماعیت کو فوکس کرتا ہے۔ تو آج الحاد اور بے دینی کی کیفیت کیا ہے کہ ہم کیا اور کیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو اصل دین ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جیسے ریت ہوتی ہے نا اس طرح نکل رہا ہے۔ اور ایسے ہی سوال کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا اور کیوں میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن چلو ان سے آپ کہیں نا کہ چلے بھائی ٹھیک ہے آپ یہ معمولات نہیں کر رہے، لیکن بنیادی جو فرائض ہیں کم سے کم نماز آپ پڑھیں، روزہ آپ رکھیں، داڑھی آپ رکھیں، جو بنیادی چلے ان چیزوں پر تو متفق ہیں نا سب، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ، اور آپ سے کیا اور کیوں کے سوال کر کے آپ کو الجھا کے رکھیں گے۔ اب چونکہ قرآن و سنت میں ہر کیا کیوں کا جواب نہیں ہے تو اسی لیے علماء کو بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض دفعہ جواب دینے میں، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں
لوگوں کے ذہنوں میں بھی بڑے عجیب تصورات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ، اور آج کل کے کچھ عالم بھی اس فہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہر سوال کا جواب دینا عالم پر ضروری نہیں. نہ آپ بھی یہ تصور رکھا کریں کہ میں کسی عالم دین سے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں تو فی الفور مجھے اس کا جواب مل ہی جائے. تو ایک تصور ہم نے ذہن میں بنا لیا ہے تو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. قرآن و سنت. امام اعظم ابو حنیفہ جو رئیس الفقہاء ہے، امام اعظم رئیس الفقہاء، ایک امت کی کثیر جماعت ان کے بیان کردہ مسائل پر عمل کر رہی ہے، اور فقہ حنفی ایک بڑی جماعت کا نام ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، رئیس الفقہاء یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی کے عالم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کو معلوم نہ ہو تو وہ برملا کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں. گویا اپنے اس کو علم کا احاطہ معلوم ہے. اور ہمارے یہاں شرمندگی نہ ہو تو سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا کہے گا، کیا امام صاحب کو مسئلہ نہیں معلوم. تو امام صاحب آپ کی طرح انسان ہی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے مسائل پوچھ لیتے ہیں کہ جو ذہن میں اپڈیٹ نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ حج کا سیزن نہیں، اب کوئی حج کا مسئلہ اچانک پوچھ لے تو بعض دفعہ ذہن میں نہیں ہوتا، تو غلط بتانے سے بہتر ہے خاموش رہا جائے. تو یہ الحاد اور بے دینی کی کیفیت ختم کریں، کیا کیوں کے پیچھے مت بھاگیں. یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو آپ کو اصل دین سے دور کر دیں. اور جو عبادت کی روحانیت ہے نا، یہ چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں ان چیز کا واسطہ پڑتا ہے. چونکہ ہم فیلڈ سے وابستہ ہیں تو ہمیں واسطہ پڑتا ہے. اب لوگ رفع یدین کے بارے میں شک میں مبتلا ہے کہ بھائی رفع یدین ہم نہیں کر رہے تو ہماری نماز صحیح تو ہو رہی ہے امام صاحب. یہاں تک اس انداز میں پوچھتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ گویا رفع یدین کے بارے میں اس کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا، اور شک جب عبادت میں پیدا ہو جائے تو اس کی عبادت تو ویسے ہی درجے سے نیچے آ گئی نا. جو رفع یدین کر رہا ہے وہ بھی شک میں مبتلا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں قرآن و سنت کے، نماز کے، روزے کے، تو اس کے پیچھے کی کم سے کم ایک دلیل آپ کو معلوم ہو نا کہ آپ رفع یدین نہیں کر رہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سی حدیث ہے، کس صحابی سے یہ حدیث مروی؟ کم سے کم ایک حدیث تو آپ کو یاد ہو مفہوم کے اعتبار سے. لیکن بس ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ترقی کریں، سائیکل سے ویگو پہ چلے جائیں، لیکن دین کے معاملے میں بس ہم جہاں ہیں وہیں رہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہاں بزرگ افراد بیٹھے ہیں، وہ میں اکثر ایک بات افسوس سے کہتا ہوں کہ بچپن میں وہ نماز کی کتاب آج بھی ملتی ہے شفیع کاڑوی صاحب کی نا، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد تمثیل کے طور پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہوتی ہے. قبلہ امام صاحب تائید کریں گے میری. تو میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ساری زندگی بیچارے سورہ اخلاص پر ہی رہتے ہیں، ساری زندگی. وہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال، ایک مجموعہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو بھائی نماز کی ایک رکعت ایسے ہوتی ہے. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ پوری نماز ساری زندگی سورہ اخلاص پر ہی موقوف ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہیں بیچارے داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، بھویں تک سفید ہو گئی ہیں، پوتے پوتیوں والے ہیں، لیکن سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے دین کا حال ہے. خدا را دین کے معاملے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، ٹھیک ہے. بات ہماری بہت آگے نکل گئی، لیکن یہ ساری چیزیں درس قرآن کا حصہ ہوتی ہیں. اب نئے رکوع کا ہمارا آغاز ہو رہا ہے. رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 21. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. 2 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے. اب ترتیب کیا ہے سورہ بقرہ کی؟ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی افضلیت کو بیان کی اور فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہیں یہ بات بتا دی کہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے. اور یہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے تقوی کو ہی عبادت کا مقصود بتایا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کس رب کی؟ یہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا بنانے والا ہے،
اور نہ صرف تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اگلی آیت میں تو اللہ نے پورے رزق کے معاملات کو بیان کیا کہ ہم نے تمہیں صرف پیدا کر کے نہیں بھیج دیا دنیا میں کہ بس تم گھومتے پھرتے رہو، بلکہ پیدا کرنے کے بعد زندہ رہنے کے اسباب بھی بنائے، کیونکہ بچہ دنیا میں آئے اور آتے ہی اگر اس کو آکسیجن نہ ملے تو وہ زندہ رہے گا۔ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں نا زندہ رہنے کے۔ چلیں آکسیجن مل رہی ہے لیکن خوراک نہ ملے تو پھر کتنی دیر رہے گا زندہ؟ تو اللہ نے خوراک کا انتظام فرمایا۔ چلیں خوراک بھی مل گئی لیکن اب اس کو نظام ہضم نہیں کر پا رہا تو پھر کتنی دیر زندہ رہے گا؟ یعنی یہ ایک کے بعد اللہ نے جو نظام بنائے ہیں یہ انسان کے یہاں پر سروائیو کرنے کے لیے کہ وہ یہاں آسانی سے زندہ رہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا اور یہاں پر بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو تمہارا رب کون سا رب ہے جو صرف تمہیں پیدا نہیں کر رہا، پیدا کر کے تمہیں ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہارے زندہ رہنے کے اسباب بھی اللہ نے بنائے، تو اس رب کی تم نے عبادت کرنی۔ یہ ذکر اللہ نے اس لیے کیا تاکہ بندے کے اندر عجز پیدا ہو سکے، اس کے ذہن میں فوراً یہ تصور آ سکے کہ یار مجھے اس رب کی عبادت کرنی ہے جس کا میں پیدا کردہ۔ جب یہ تصور ذہن میں آ گیا تو بندے نے عبادت کی پہلی سیڑھی تو ویسے ہی پا لی نا، عبادت کی پہلی سیڑھی پہ تو وہ قدم رکھ لیا اس نے کہ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ مجھے کسی اور کی عبادت نہیں کرنے کو کہا جا رہا، مجھے تو اس رب کی عبادت کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ جو میرا خالق ہے۔ تو اللہ نے ھدی للمتقین فرمایا کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت۔ پھر اللہ نے مومنین کا ذکر کیا، پھر مومنین کا ذکر کر کے ان کی ان صفات کا ذکر کیا کہ جو 5 صفات مومنین میں ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع، ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، پچھلی کتابوں پر اور قرآن پر ایمان لے کر آنا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پھر مومنین کا ذکر کرنے کے بعد کفار کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد پورا رکوع اللہ تعالی نے منافقین کا بیان فرمایا، پہلے مومنین، پھر کافرین، پھر منافقین، 3 اعتبار سے 3 کیٹیگری کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب تمام انسانیت سے خطاب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگ۔ لفظ یا کے بارے میں سن لیجئے، یہ پہلے میرا خیال ہے نہیں آیا، ہمارے درس قرآن میں پہلی دفعہ یہ حرف یا آیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب غلط فہمیاں، اب تو میرا خیال ہے ہمیں اتنے دوسرے مسئلوں میں الجھا دیا ہے کہ یہ باتیں اب سننے کو کم ملتی ہیں۔ تو حرف یا عربی میں قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دور کے لیے، قریب بیٹھا ہوا ہے، عربی میں اس کو یا سے بھی میں مخاطب کر سکتا ہوں اور دور والے کے لیے بھی یا بولا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا حرف ندا جو قریب اور بعید، قریب اور دور دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ ہم بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ، اے اللہ۔ اب جب اللہ کو ہم قریب کے معنی میں لیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ وہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ قریب کے معنی میں۔ لیکن دور کا معنی جب لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے عجز کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے نفس امارہ کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کی ذات سے دور ہے، رب کی ذات سے دور ہے۔ اور بعض دفعہ کسی کو معزز اور مکرم بتانے کے لیے بھی حرف یا کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ جو بھی اعتراض کریں تو اس پہ اعتراض کسی بھی اعتبار سے نہیں بنتا۔ یا ایھا الناس، اے وہ لوگ، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت بنیادی طور پر نفس کی جو خواہشات ہیں ان کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف جو بھی کام کرے، مکلف یعنی جس پہ شریعت کا اطلاق ہوتا ہے، اپنے نفس کی
خواہشات کے خلاف مکلف اپنے رب کی تعظیم کی خاطر جو بھی کوئی کام کرے گا وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اب چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، نوافل ہو، والدین کی تعظیم ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور جتنے نیک امور ہیں دنیا میں، جو مقصود کیا ہے؟ رب کی تعظیم اور اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف مکلف جو بھی کام کرے گا تو وہ عبادت کہلائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں لعلکم کا لفظ ارشاد فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں یہ حرف کو بیان کیا گیا. اردو میں دیکھیں اس کا معنی ہوتا ہے شاید. لعل شاید کے معنی میں، جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ تم یہ کام کرو تو شاید تمہیں یہ مقصود حاصل ہو جائے، شاید یہ نتیجہ تمہیں مل جائے اس کام میں. شاید جب ہم بولتے ہیں تو شاید کا لفظ وہ شخص بولتا ہے کہ جس کو مستقبل کے نتیجے کا علم نہیں ہوتا. یہ نقطہ بڑا سمجھ لیجئے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ہے، تو جب اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو وہاں معنی اور مفہوم کچھ اور ہوگا. جب عام اردو میں یہ ہم آپس میں استعمال کریں گے تو جب معنی اور ہوتا ہے. تو لعلکم اردو میں اس کا معنی کیا ہے؟ شاید. آپس میں جب ہم بول چال میں بولتے ہیں تو بولنے میں ہمیں مستقبل کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے کے بعد یقیناً یہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں. اسی لیے تو ہم شاید بولتے ہیں کہ تم ایسا کر لو تو شاید تمہیں یہ مقصود حاصل ہو جائے. وہ اسی لیے بولتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. لیکن رب کے لیے یہ تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ تو آنے والے وقت کو جانتا ہے. تو اب رب کے لیے جب یہ لفظ حرف استعمال ہوگا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، تم اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم یہ امید رکھو کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی ہم اللہ کے لیے معاذ اللہ یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ کو ہم سے امید ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی منزل کو پا لیں گے. اس آیت مبارکہ میں عبادت کا جو مقصود بیان کیا گیا، آج ہم اس مقصود سے بڑے دور ہیں. دیکھیں عبادت کا مقصود قرآن کی اس پہلی آیت میں، یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے عبادت کا تصور پیش کیا ہے. اس سے پہلے دو رکوع جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے، سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین ذکر فرمایا کہ ہم عبادت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حکم نہیں دیا گیا. عبادت کا تصور یہاں پیش کیا گیا. معاملات اور صفات تو متقین کی پیچھے بیان ہوئی ہیں، جیسے نماز کو قائم کرنا، خرچ کرنا، ایمان بالغیب، لیکن باضابطہ طور پر اللہ نے عبادت کا حکم کہاں دیا؟ آیت نمبر 21 سورہ بقرہ تیسرے رکوع کے آغاز میں. اور مقصود بھی بیان کیا ہے. ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو عبادت کی حکمت کیا ہے؟ عبادت کا حکم دینے کے پیچھے مقصود کیا ہے؟ تتقون، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. آج ہم الحمدللہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ابھی رمضان المبارک آئے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو روزے کی آیت مبارکہ آپ سن چکے ہیں، تفسیر سنتے ہیں علماء سے، ہر سال ماشاءاللہ سنتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہے نا، یہی لفظ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ سے امید رکھو، تم متقین ہو جاؤ. یہ مفہوم ذہن میں رکھیں. اب یہ آیت مبارکہ سنیے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا. اب عبادت کرو تاکہ تم امید رکھو اللہ سے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم پر روزے فرض کیے، تم سے پہلے والوں پر فرض کیے. تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. وہاں عبادت کا حکم، یہاں روزے کا حکم. دونوں جگہ مقصود کیا ہے؟ تقوی. عبادت کا مقصود تقوی ہے.
ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، جس کی جتنی عمر مجھ سمیت اپنا موازنہ کریں۔ ہر سال الحمدللہ ہم نے روزے رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن رمضان المبارک کے اختتام پر ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم تقوی کی کس منزل پر کھڑے ہوئے؟ میں آج ہی آپ کو سوچ دے کر جا رہا ہوں، ابھی تو 13-14 دن ہے نا، تو رمضان سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کریں۔ جیسے وہ اس کی ایک آسان سی مثال دو نا، جو وہ کرتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، ویٹ کم کرنے کے لیے نا، ویٹ لوز کرنا اور ڈائٹنگ کرنی ہو تو پہلے گوشوارہ بنائیں گے، اپنا وزن لکھیں گے، اپنی خوراک لکھیں گے، ایک چارٹ بنائیں گے، اس کے بعد پھر اس کو کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد کہ بھائی مقصود حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کرتے ہیں نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنا گوشوارہ تیار کریں، ایک چارٹ مرتب کریں کہ ہم تقوی کی کن کن منزلوں پر پہنچ چکے ہیں، کس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اور کس پر ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ رمضان کے بعد ہم نے کیا کھویا یا کیا پایا۔ ورنہ ہماری جیسی زندگی گزر رہی، ابھی شب برات گزری نا، تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بے شمار چیزیں رسماً رہ گئی ہیں، رسماً کہ بھئی ایک رات آئے گی، اجتماعات ہونے ہیں، اجتماعی دعائیں ہونی ہیں، رو رو کر ہم نے دعائیں کرنی ہیں، اور صبح اٹھ کر پھر وہی زندگی۔ اور آج اندولی کا ایک شعر مجھے بارہا مرتبہ یاد آتا ہے کہ روز وہی زندہ رہنے کی کوشش۔ آج کی نسل تو اسی پیچھے لگی ہوئی ہے نا کہ روز وہی، صبح اٹھنا ہے، پھر آفس، نوکری، پورے دن کارگزاری کرنے کے بعد پھر سویا، پھر صبح وہی۔ تو کہتے ہیں کہ روز وہی زندہ رہنے کی کوشش، آخرت کی بھی کچھ تیاری کیجیے۔ تو آخرت کی ہماری کیا تیاری؟ ہم تو ساری زندگی بس روز و شب ہمارے وہی زندہ رہنے میں ہی لگے ہوئے، اور ایسا ہی ہے نا، اس سے حقیقت بالکل الگ نہیں ہے، اس ایک جملے میں ہماری پوری زندگی پوشیدہ ہے۔ تو اب اس شب برات کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ ہم اپنا محاسبہ کریں نا، اپنے گریبان میں اپنے آپ کو پرکھیں تو صحیح نا۔ اگر آ رہی ہے تھوڑی بہت ہی صحیح، تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ لعلکم تتقون کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم ہر سال الحمدللہ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے اختتام پر جمعۃ الوداع پہ ہماری حالت دیکھنے لائق ہوتی ہے نا، گریہ اور زاری تو پھر ہم کسی کو اپنے سے آگے آنے ہی نہیں دیتے، اور ایسا اظہار کرتے ہیں کہ جتنا افسوس شاید رمضان کے جانے کا ہمیں ہے تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کہ جو واقعی اخلاص کے ساتھ جس کے آنسو نکل رہے ہیں، دیکھیں میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، نہ میں کسی کو کوئی شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسی ہرگز بات نہیں۔ تو میں مثبت پہلو عرض کر رہا ہوں، صرف آپ بولیں تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، نہیں لیں گے تب بھی ثواب تو مجھے ملنا ہی ہے، ثواب بہرحال مجھے ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے خالی ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم عبادات کر کے بھی، شب بیداریاں کر کے بھی ہمارے جسموں میں، ہمارے کردار میں وہ روحانیت پیدا نہیں ہو رہی۔ یعنی شب بیداری بھی ہم کرتے ہیں تو شب بیداری کے بعد ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگلی صبح مومن کا چہرہ تر و تازہ ہو، لیکن شب بیداری کرنے کے بعد ہمارا جسم، ہمارا چہرہ نقاہت سے بھرا ہوتا ہے۔ جاگنے پر جو یہ حلقے آ جاتے ہیں وہ کیفیت ہمارے اندر ہے، جبکہ شب بیداری کا ثمرہ یہ ہے، شب بیداری کا ثمرہ یہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شب بیداریاں آپ دیکھیں کہ وہ روز و شب کے معمولات بڑے آسان ہو جائیں گے، اور اسلام کا جو اصل مدعا ہے وہ یہ نہیں کہ ایک رات کی عبادت، یہ شب بیداریاں، یہ عظیم راتیں یقیناً برکت والی ہوتی ہیں، عظمت والی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر رات مومن کے لیے برکت والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ہر رات کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اس کی رحمت یہ صدا لگاتی ہے کہ ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، اس کی دعا کو قبول کی ہے۔ یہ فضیلت تو ہمیں ہر رات عطا کی جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی شب برات گزاری، اب ہم چونکہ شب بیداری کر لی ہوگی نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اب میں بڑا ایزی ہو گیا، بس ایک رات میں نے لگا لی،
جیسے سیزن میں نے لگا لیا، اب 15 دن میرے آرام سے گزرے، اب میں رمضان کا انتظار کروں کہ یار رمضان میں تو تراویح پڑھانی ہے نا، وہ فضیلت مل جائے گی مجھے، روزے بھی رکھنے تو وہ عبادت بھی مل جائے گی، پھر آخر میں طاق راتیں بھی ملیں گی مجھے، تو میں تو پھر اس خوشگمانی میں رہوں کہ میں نے تو لیڈ کرنا ہے نا، مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، تو میں سوچوں کہ یار ساری فضیلتیں سب سے زیادہ مجھے ملیں گی۔ تو تقوی کے معاملے میں علماء نے بیان کیا کہ کبھی بھی اپنی عبادت پر تکیہ نہ کریں۔ تقوی بھی بعض دفعہ بندے کو تکبر کے اتنے بڑے درجے پر لے جاتا ہے نا کہ جو بدکار کا تکبر بھی کیا ہوگا، جو تقوی کا تکبر ہوگا۔ اور کئی بزرگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جو نیکوکاری کا تکبر ہوتا ہے نا، وہ گناہگار کے تکبر سے کہیں زیادہ برا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اکثر نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد سے نکلے کوئی بے نمازی مل گیا تو ہم کتنی حقارت بڑی نظر سے اسے دیکھتے ہیں نا۔ آپ بھلے مجھے انکار کریں لیکن کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کو اس وقت جذبات کیا ہوتے ہیں۔ آپ پھر اپنے نفس پر غور کیجئے گا کہ یار تو اتنا بڑا ہوگی، ابھی تو نماز پڑھ کے آیا اور اس بے نمازی کو دیکھ کر تیرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو گویا ہم سمجھ لیں کہ ہم عبادت کے تکبر میں مبتلا ہیں۔ اور بندہ جب عبادت کے تکبر میں مبتلا ہو جائے تو وہ تقوی کی منزل ہرگز نہیں پا سکتا۔ تو تقوی عز و انکساری سکھاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں تقوی والوں کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے نا، وہ ایک ہی بات بیان فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ تقوی اور متقین جو تقوی کی منزل پر چلتے ہیں ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں کہ ان کے جسم یہ جو پہلو ہیں، فرمایا کہ وہ ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، بستر کا الگ، عن المضاجع، بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور پھر جب وہ رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، خوف کی کیفیت بھی ہوتی اور امید کی کیفیت بھی ہوتی۔ یہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور اسی پر ہمیں چلنا ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول مبارک آپ کے سامنے عرض کروں، خوف اور امید کی بڑی پیاری تعریف آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا مقصود بنا لیں تو یہ خوف اور امید ہم پر واجب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ سب کے سب جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو کہتے ہیں کہ مجھ عمر کو یہ خوف ہوگا اللہ کا کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں عمر اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید لگاؤں گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خوف اور امید کے درمیان بندہ جب چلتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی جو انسان کو نیکی کی طرف لگا کے رکھے، اور پھر اللہ کے عذاب کا خوف دل میں رکھنا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ جب یہ دونوں کیفیت ساتھ چلتی ہیں تو انسان کبھی بھی تقوی کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ تو عبادت کا مقصود کیا ہے؟ تتقون۔ جب بھی عبادت کریں تو مقصود پر نظر رکھا کریں، کیونکہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، آج تو ہم بڑے پریکٹیکل ہو گئے نا، تو اب ہم کہیں بھی کوئی کام کریں، بھلے کسی کو وقت ہی کیوں نہ دے رہے ہو، تو ہم اس کا پھل لازمی چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ہم خدمت کر رہے ہوں تو ہمیں پھل بڑا چاہیے ہوتا ہے، کاروبار کر رہے ہوں تو ہمیں نفع چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کے معاملے میں ہم غلط فہمی کا شکار کیوں ہیں کہ ہم عبادت بغیر سوچ و بچار کے کر رہے ہیں، بغیر غور و فکر کے کر رہے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت میں نقص تو نہیں، ہمیں اس کا فائدہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس سوچ کو جب اپنے ذہن میں بیدار کریں گے تو عبادت کی روحانیت آپ کو لذت محسوس ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ روحانیت محسوس ہو رہی، اور نہیں ہو رہی ہوگی تو آپ کوشش کریں گے، اور جب کوشش کریں گے تو اللہ کوشش کرنے والوں کو ہی اجر عطا فرما دے۔ اور قرآن میں حکم ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور کہیں اجر العاملین کا لفظ بھی ارشاد فرمایا نا کہ اللہ عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور آخر میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ مالک الملک ہے، کوئی چیز بھی اللہ پر واجب نہیں، وہ چاہے کسی کو بخشے چاہے تو عذاب دے،
اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ عبادت پر بندوں کو انعام دے دیتا ہے، ورنہ کوئی قیامت کے دن یقین کرے سوال نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں نے تیری عبادت کی۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی بات مجھے ابھی اچانک یاد آئی ہے نا، کہ وہ جس نے ایک پتھر پر کتنے ہزار سال عبادت کی تھی، کہ جس کا وہ پورا جسم، ہتھیلیاں اور سر جو ہے وہ اس پہ نقش ہو گئے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا تکبر اور تقوی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر آیا کہ میں نے یا اللہ تیری اتنی عبادت کی تو مجھے بخشا جائے، مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اتنا سال اپنا وجود اس پتھر پر لگایا ہے، تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اتنے ہی سال یہ پتھر تیرے سر پر رکھا جائے۔ تو اللہ سے ہم عدل کا سوال نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اس کی رحمت، اس کا فضل مانگا کریں، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تم میں سے کسی کا عمل تمہیں نجات نہیں دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تم میں سے کسی کا عمل تمہیں نجات نہیں دے گا۔ فوراً ٹھک سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ کیا آپ کا بھی کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ یہ مفہوم تھا سوال کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بے شک مجھے بھی نہیں، مگر اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا ہے اور تم نیک اعمال کرتے رہو۔ تو حدیث کا مفہوم اور مدعا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو بندے کا بیڑا پار ہے، ورنہ اللہ اگر پکڑ کرنے پہ آئے تو چھوٹے سے عمل پر بندے کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ نشست جو ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں ہوگی، شاید یکم رمضان ہی ہو، اور دوسری اہم بات کہ رمضان المبارک میں ہر اتوار کو ہماری نشست ہوگی، وقت یہی ہوگا، آپ لوگ اس میں ضرور شرکت کریں۔ جو ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں وہ جانتے ہی ہیں اس بات کو کہ ہر بات کا تعلق پچھلی نشست سے ہوتا ہے، ہم اس کے لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے تفسیر عرض کروں، مفہوم عرض کروں، تاکہ کہیں گھر میں جا کے آپ اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو بتائیں تو آپ کے لیے سمجھانا آسان ہو، سمجھانا آپ کے لیے مفہوم آپ کے ذہن میں ایسا راسخ ہو جائے کہ آپ کسی اور کو گائیڈ کر سکیں۔ ورنہ قرآن و سنت کی جو قرآن کا جب بھی حوالہ دیں تو یہ جملہ عرض کیا کریں کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا حوالہ دیں تو ہمیشہ یہ عرض کریں، یہ بیان کریں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آئندہ ہماری نشستیں جو رمضان میں ہر اتوار ہوں گے، چاہے وہ 4 ہو 5 ہو، انشاءاللہ ہر اتوار کو رمضان کی نشست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین عبادات کی بات ہوئی، اخلاق حسنہ کی بات ہوئی، تقوی کی بات ہوئی، یا رب العالمین تیری بارگاہ میں عبادات مقصودہ، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرما، بالخصوص عبادات میں اخلاص کی دولت عطا فرما، مخلصین کا ساتھ عطا فرما، استقامت کی توفیق نصیب فرما، دین اسلام پر استقامت کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ ایمان بالخیر فرما، تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب بیماروں پر خاص فضل و کرم فرما، قبلہ امام صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، علی بھائی اور جتنے مسجد کے نمازیوں میں سے، اہل محلہ میں سے یا ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں، یا رب العالمین سب بیماروں پر خاص فضل فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بالخصوص جن لوگوں نے مجھ سے یا امام صاحب سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا جس نے نہیں بھی کہا، جو بھی جائز میں دل میں جائز حاجت ہے اسے مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا